بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لنا إلى لقاء يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سلام مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس سے مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سائر بانو بنت امیر حسن کی روح کو حساب فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اپنے صحت اور سلامتی کے لیے اور تمام مومنین مومنات کی صحت و سلامتی تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے اور اپنے مقاصد میں کامیابی اور بالخصوص مرحومہ و مغفورہ کی مغفرت بلندی درجات کے لیے اور اپنے زمانے کے امام کی صحت اور سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سجدہ کی 11ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ قل یتوفاکم الموت الذی وکل بکم کہ تمہارے لیے ایک موت کا فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، تمہاری روح کو نکال کے لے جاتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، جب روح نکال لی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ پھر تمہیں اس پروردگار کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے جہاں سے تم آئے ہو۔ قرآن مجید کا پیغام اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے پیغام یہ بتایا لوگوں کو کہ اللہ نے ایک موت کا فرشتہ معین کیا ہے کہ جو روحوں کو نکالتا ہے اور پھر یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک آیت۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ توفتہ رسلنا، کچھ فرشتے ہم نے معین کیے ہیں کہ جو روح نکالتے ہیں، کچھ فرشتے ہم نے معین کیے ہیں کہ جو روح نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ مبارک نحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم،
کچھ فرشتے ہم نے ایسے معین کیے ہیں کہ جو ظالموں کی روح کو نکالتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کی روح نکالتے ہیں کہ جو لائق سلام بھی ہوتے ہیں، لائق احترام بھی ہوتے ہیں. بہت آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں میں وہ بات ڈالنا چاہتا ہوں اور بہت آرام سے میں پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. مولانا بھی تشریف فرما ہے اور محمد علی صاحب قبلہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، تنظیم صاحب بھی ہیں. آپ مجھے پہلے بھی سن چکے ہیں اور کوئی نیا نہیں ہوں. میں انشاءاللہ ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ آپ کے اپنے بزرگوں کے ذہنوں میں اتار کے جانا چاہتا ہوں. ہوا میں اڑانا اور ہے اور دلوں میں اتارنا مسئلے اور بات کو اور ہوتا ہے. کبھی کبھی شور اتنا ہوتا ہے کہ ذاکر جوش میں، خروش میں، مائک کی آواز میں اتنا بلند آواز سے زور لگا کے گفتگو کرتا ہے کہ بس آپ اس کو جو واہ واہ کرتے ہیں وہ اس کے اسٹائل پہ کرتے ہیں، بیان سمجھنے کے بعد نہیں کرتے. صلوات دیجیے محمد. مجمع جو ہے وہ ذاکر کی تعریف کرتا ہے. کیا شاندار مجلس پڑی، کیا اشارے تھے، کیا کنایے تھے، کیا زور تھا، کیا طاقت تھی اور کیا قوت تھی. اور ایک بزرگ آگے بڑھ کے کہہ دیتے ہیں مولانا مجلس تھوڑی بڑی خیبر اکھاڑا ہے. صلوات پڑھیے محمد. بہت توجہ کیجیے. مجلس سے سال ثواب کی اور مرحومہ کے سال ثواب کی وجہ سے آپ ماشاءاللہ بہت مجلس والے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگ پتہ نہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں. مجلس والے لوگ بیٹھے ہیں. جو مجلس والے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹائم وائم کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ تو ادھر اعلان ہوتا ہے اور ادھر نکل کے مجلس میں آ جاتے ہیں. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ تمہارے لیے ایک فرشتہ معین ہوا ہے جو تمہاری روح کو نکالتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے. اس فرشتے کا نام کیا ہے ہم جانتے ہیں، ملک الموت. جو موت دیتا ہے اس کا نام ہی ملک الموت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب ایمانداری سے بتاؤ، موت اللہ دیتا ہے یا فرشتہ دیتا ہے؟ دیتا کیا ہے؟ دیتا عقیدہ کیا ہے؟ موت اللہ دیتا ہے یا فرشتہ دیتا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتہ. توجہ ہے، اختیار موت اللہ نے فرشتے کو دیا یا نہیں دیا؟ دیا. تو اللہ نے اختیار موت فرشتے کو دیا. اب یہ فرشتہ جو موت دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے یا اللہ کی مرضی سے دیتا ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا نا. اختیار موت الگ مسئلہ ہے اور اذن خدا کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے. اذن پروردگار جہاں جہاں ملتا چلا جاتا ہے یہ اپنے اختیار کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے، اور جہاں اذن پروردگار نہیں ملتا وہاں اپنے اختیار کو سمیٹ کے رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ فرشتہ جس کی مرضی آئے اس کی مرضی، جس کی چاہے جان لے دے اور جس کو چاہے موت دے دے. یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کے حوالے ہی اختیار کیا ہے. جبکہ قرآن مجید میں نے 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روح نکالتے ہیں ظالموں کی، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روح نکالتے ہیں طیبین اور پاکیزہ لوگوں کی، کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو موت دیتے ہیں. اور سارا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مبارک زمر میں ایک رکھا. کہا یہ جو موت دے رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ جب حکم دیتا ہے تب یہ موت دیتے ہیں. اللہ کی جب اجازت ہوتی ہے تب یہ موت دیتے ہیں. اب قرآن نے کہا ہوا یحیی و یمیت. وہ اللہ وہ جو زندگی بھی دے
وہ اللہ وہ جو موت بھی دے، وہ اللہ وہ جو موت سے زندگی نکال لے، وہ اللہ وہ جو زندگی سے موت نکال دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ وہ جو زندگی کے سینے کو چاک کر دے تو موت برآمد ہو جائے، موت کا سینہ چاک کر دے تو زندگی نکل جائے۔ یہ ہے اس کے اختیارات، یہ ہے اس کا اختیار کہ موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، مگر اس نے کچھ فرشتوں کو منتخب کر دیا جو یہ اختیار دیا، تمہیں بھی موت دینا ہے، تمہیں بھی زندگی لینا ہے، تمہیں بھی روح نکالنا ہے۔ اب ہم نے یہ زمین دیکھی، کچھ ظالم نظر آئے، کچھ عادل نظر آئے، کچھ ظلم کرنے والے دکھائی دیے، کچھ عدل و انصاف کرنے والے نظر آئے۔ اب جو ظالم کی روح نکلے گی تو وہ فرشتہ الگ نکالے گا، جو عادل کی روح نکلے گی وہ فرشتہ الگ نکالے گا۔ جو کر رہے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ کچھ روحیں ایسے نکلتی ہیں کہ انسان تڑپتا رہ جاتا ہے، کچھ روح ایسے نکلتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی؟ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ کچھ روحیں آسانی سے نکل جاتی ہیں اور کچھ روحیں ایسے نکلتی ہیں کہ تڑپتا رہتا ہے، روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا نہیں ہوتا؟ جاگنے کا عالم جب حالت انتظار میں ہو تو انسان تڑپ جاتا ہے، روح نہیں نکلتی، اور کچھ کی روح نکلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ آسانی سے ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے آگے کا مولا جب روح نکلتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، انسان کیسے تڑپ جاتا ہے۔ کہ روح نکلتی ہے اس کی مثال امام نے دی کہ جیسے ریشمین کپڑا ہو اور خاردار جھاڑی پہ اسے ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو اس سے کھینچا جائے، تو مجھے بتائے کیا آسانی سے اس خاردار جھاڑی سے کپڑا جیسے آپ نے ڈالا تھا ویسے نکل آئے گا؟ نہیں، خاردار ہو جائے، خاردار اور تار ہو جائے گا، ایسے نکلے گی۔ کتنی پریشانی! امام نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے اور گھبرانا نہیں، ایک طریقہ اور بھی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ مولا وہ بھی بتا دیے۔ امام نے فرمایا کچھ روحیں ایسے نکل جاتی ہیں جیسے پھول سے خوشبو برآمد ہوتی ہے۔ ہم نے کہا راز کیا ہے؟ کہ بس راز اتنا سا ہے کہ زندگی میں یہ خیر ہوگی، زندگی میں یہ شر ہوگا۔ اگر زندگی سر سے آگے بڑھی تو کانٹوں سے اٹھے گا کپڑا، ایسے روح نکلے گی، اور اگر زندگی میں خیر آ گئی تو روح نکل جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ صلوات محمد۔ ابھی ہمارے اختیار کی بات ہے، چاہے اپنے آپ کو ایسے آمادہ کر لیں کہ روح نکلے، روح نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ نکلے گی، یقین ہے۔ موت پر آخر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سب کو آئے گی، اسے بھی آئے گی جو چاہتا ہے اور اسے بھی آئے گی جو نہیں چاہتا۔ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو آمادگی ضروری ہے۔ کیسے روح نکلے، کیسے روح نکلے ہمارے وجود سے جدا ہو؟ کہتے ہیں کہ اتنا اہتمام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کہ اپنی زندگی میں عمل خیر آمادہ کرنا، اپنی زندگی کو عمل خیر سے سجانا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو عمل خیر سے سجا لیا تو موت کیسے آئے گی؟ پتہ بھی نہیں چلے گا، روح نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے، سمجھ رہے؟ اور اگر زندگی میں شر پیدا ہو گیا تو پھر روح آسانی سے نکلنے والی نہیں ہے۔ ہمیں لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بس روح جو ہے ملک الموت نکالتا، نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں، ایک اکیلا فرشتہ ملک الموت نہیں ہے۔ ایک شخص آیا تھا امام کی بارگاہ میں اور اس نے آگے سوال کیا، مولا لوگ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو فرشتہ ہے ملک الموت، کیا یہ ہر جگہ ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہیں، تو کیا ہر جگہ پہ یہ روح نکالنے پہنچ جاتا ہے؟
تو امام نے اس کا جواب دیا، اختیار الگ چیز ہے مگر اسے سمجھایا اس کی فکر کے مطابق۔ امام نے فرمایا وہ اکیلا نہیں ہے، اللہ نے اس کے کچھ مددگار فرشتے رکھے ہیں جو جتنے لوگ ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد میں فرشتے ہیں۔ یہاں مرا یہاں بھی فرشتے نے روح نکالی، کہیں اور مرا وہاں بھی فرشتے نے روح نکالی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو مددگار فرشتے ہیں یہ ملک الموت کی اجازت سے روح نکالتے ہیں، اور ملک الموت اللہ کی اجازت سے روح نکالتا ہے۔ توجہ ہے، تو اللہ بھی موت دیتا ہے، ملک الموت بھی موت دیتا ہے، اور جو فرشتے اس کے مددگار ہیں وہ بھی موت دیتے ہیں، بکھرے ہوئے فرشتے۔ توجہ ہے، مگر ایمانداری سے بتاؤ، اختیار موت اللہ نے فرشتے کو دیا تو کیا فرشتہ خدا ہو گیا؟ کیا فرشتہ اللہ ہو گیا؟ کیا اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ نہیں فرشتہ موت دے دیتا ہے تو کیا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے؟ کیا اختیار پروردگار غیر اللہ تک پہنچ گیا؟ کہا نہیں، فرشتہ موت دیتا ہے، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی نہ مانے تو دیندار نہیں ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ فرشتہ بھی موت دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے جب اختیار موت فرشتے کو دے دیا، ایسے بندے بھی اس نے کائنات میں بنائے کہ جن کو فرشتوں کا تابع نہیں، فرشتوں کو ان کا تابع بنایا۔ اب فرشتے ہر جگہ جائیں گے، روح نکالتے ہوئے نہیں پوچھیں گے آنا ہے یا نہیں آنا، مگر تیرے سیدہ پہ جا کے پوچھے گا اندر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ صلوات پڑھے، موت پڑھو۔ کسی کے دروازے میں جا کے فرشتہ نہیں پوچھتا کہ اندر آنا ہے یا نہیں آنا، چاہے کتنا بڑا چودھری ہو، چاہے کتنا بڑا پردھان ہو، چاہے کتنا بڑا رتبے والا ہو، چاہے کتنے بڑا منصب والا ہو، چاہے کتنے بڑی عزت والا ہو، کوئی فرشتہ نہیں پوچھتا، نہ ملک الموت اور نہ ملک الموت کا کوئی ناصر اور حامی جو اس کی مددگار ہے، مدد کرتا ہے روح نکالنے میں، کوئی فرشتہ نہیں پوچھتا دروازے پہ جا کے اندر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ نے اختیار موت دیا، مگر جب تیرے سیدہ پہ جا کے اس نے دیکھا تو اندر سے آواز آئی ابھی نہیں آنا۔ اللہ اکبر، مرحومہ کے اشارے سوال کی مجلس ہے، اندر سے آواز آئی ہے کوئی بھی ہو واپس چلا جا۔ اللہ اکبر، مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو زندگی انسانیت کی روک دے اسے فرشتہ کہتے ہیں، اور جو ملک الموت کے ارادے کو روک دے اسے فرشتہ کہتے ہیں۔ ابھی تو زمانہ اس کی طرف سے معین کیے ہوئے خدمت گزار کی عظمت کو نہیں جانتا، چاہے کہ ان کی عظمت کو پہچانے جن کے صدقے میں یہ مددگار بنے۔ یہ خدمت گزارتے ہوئے ارادہ روکا یا نہیں روکا، خیال بدلا یا نہیں بدلا، نظریہ بدلا یا نہیں بدلا، اندر سے بھی کی جا رہی ہو آواز آئی خبردار اندر نہیں آنا۔ بڑھتی ہوئی موت کے قدموں کو جو روک دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بہت عجیب، بہت عجیب، جو زندگی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دے اسے ملک الموت کہتے ہیں، اور جو ملک الموت کے ارادوں کو کنٹرول کرے، جو اس کے ارادوں کو بدل دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جب زندگی اور موت دنیا میں بکھرتی ہے تو فیصلے فرشتے کرتے ہیں، اور جب زندگی موت در اہل بیت پہ آتی ہے تو فیصلے علی و فاطمہ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ دنیا میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوں
تو کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں. لیکن جب موت اور زندگی اہل بیت کے دروازے پہ آ جاتی ہے تو پھر فرشتے فیصلے نہیں کرتے موت اور حیات کے، پھر علی و فاطمہ کرتی ہیں. فاطمہ نے اپنے دروازے پہ ملک الموت کو روک کے بتایا موت ہمارے ارادے سے آگے بڑھے گی. اور بڑھیا کے بچے کو چادر کے اندر بند کر کے لانے والوں کی زندگی روک کے علی نے بتایا زندگی ہمارے ارادے سے آگے بڑھے گی. نہیں لاتے ذہنوں میں ہے نہیں بات کہ بڑھیا کو تیار کر کے لائے لٹا دیا روتی ہوئی مگر مچ کے آنسو بہاتی ہوئی کیونکہ جانتا ہے نا بیٹا جانتی ہے نا بیٹا تو زندہ بہکائے میں آ گئی. جب عورت اصحاب اور صحابیوں کے بہکائے میں آتی ہے نا تو کہیں بھی آ جاتی ہے. جو ہے کہیں بھی آ سکتی ہے. اس لیے کہ عورت کا دل تو ہوتا ہی جلدی سے بہک جاتی ہے. اللہ اکبر آ گئے کا بیٹا زندہ یا علی نماز جنازہ. ارے بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے اعلان ہے علی کے. کہتے زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف یہ علی کا اعلان ہے کسی اور کا نہیں ہے. مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا منبر پہ کائنات کے رہبر اور ہوں گے جنہیں اپنا پتا نہیں. دنیا والوں کے رہبر اور قائد اور ہوں گے جنہیں سامنے کی بھی خبر نہیں ہوتی مگر جسے اللہ نے کائنات کا رہبر بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے زمین پہ بعد میں آئے ہم آسمان کے رہنے والے ہیں. ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں. تو بڑے بڑے دعوے ہیں آج پتہ چل جائے گا. بیچارے جیسی فکر رکھتے تھے ویسی آزمائشیں بھی رکھتے تھے. کیا کہنے کے لکھا دیا نماز پڑھا دیجئے. مولانا نے تسلی دی پڑھا دوں واقعاً پڑھوانے آئی ہے کہاں پڑھا دوں. پھر مولانا نے 3 مرتبہ اسے ہلایا جلایا. وہ پھر بھی نہ سمجھی. یہ سوچ رہی تھی جیسے مسجد پہ بیٹھنے والے ہیں ایسا یہ بھی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ سمجھ رہی تھی جیسے مجھے یہ لانے والے ہیں ایسا ہی یہ بھی ہے. مگر مولا نے 3 مرتبہ جھٹکا دے کے بتایا ہوشیار ہو جا ابھی بھی وقت ہے. تو جو ہے ہم تو وہ ہیں جو میدان میں بھی 3 مرتبہ ہوشیار کر کے حملہ کرتے ہیں اور وہ بھی بہادروں پر. تو پھر بھی عورت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. کاجی بہری مندر آ رہی ہے گاڑی پڑھا دیجئے. میں تھوڑا سا اشارہ دوں گا اور نتیجے کے لیے یہ اپنے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں. نتیجہ دینا ہے آپ کو. آپ پڑھا دیجئے. مولا نے ارادہ کیا پڑھا دیں. جو پیچھے کھڑے تھے علی آگے کھڑے. بڑھیا نہ جانے کہاں کھڑی تھی. یہ مولانا علی حسنین صاحب سے پوچھ لیجیے گا کہ کہاں کھڑی تھی. میں نہیں بتاؤں گا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کیا پڑھا دے گا بسم اللہ. ادھر علی نے پڑھا دی اور ادھر نماز ہو رہی ہے مگر وہ پڑھنے تھوڑا ہی آئے تھے. وہ تو کوریے چلانے لگے. دیکھا کیا ہو رہا. کہتے ہیں ہم آسمان زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں اور پتہ نہیں یہ چادر میں زندہ ہے یا مردہ. علی نے بات مکمل کی. مکمل کرنے کے بعد وہ کونیاں چلا رہے ہنس رہے مسکرا رہے ہیں مگر بڑھیا سوچ رہی ہے کہ آج ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے. کہا کیوں ہنس رہے ہو. کہا علی تمہیں خبر بھی ہے. کہا جو ہمیں ہے وہ تمہیں نہیں ہے. اللہ اکبر. جو خبر مجھے ہے وہ تمہیں نہیں ہے. کا مطلب کہ تم نے زندہ کی نماز پڑھائی. مولا نے اشارہ کیا زندہ ہے تو اٹھا لے. جی وہی مندر ہے. زندہ ہے تو اٹھا لے. اب یہ جو باتیں ان میں ہونے لگی بڑھیا پریشان. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی ادھر کبھی ادھر. ادھر میرے مولا نے جلال سے کہا
اگر زندہ ہے تو چادر ہٹا کے دیکھ لے. اللہ اکبر. روبو جلال علی اتنا برسا کہ جو بھاگنے والوں کی عادت تھی ہر میدان سے بھاگتے تھے آج بھی بھاگنے لگے. کہانی جو کہتے ہیں وہ اس سے چھوٹا ہے. وہ تو بھاگنے لگے اور بڑھیا رونے لگی. بڑھیا رونے لگی. وہ تو جلدی سے نپٹ گئی. فوراً چادر کا سرا ہٹا. مگر وہاں تو دیکھا انقلاب آ گیا. طوفان برپا ہو گیا. وہاں تو زندہ لٹایا تھا. آواز ہی نہیں آ رہی. یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا اب بول پڑے گا مگر بولا ہی نہیں. زبانوں پہ تالے. ہاتھوں کی حرکت ختم. قدموں کا تعلق ختم. زندگی نکل گئی. مٹی کا ڈھیر بن گیا. اللہ اکبر. یہ سمجھدار تھی. اس نے کہا سارے جو لائے تھے وہ بھاگ گئے تو بھاگ گئے. اس لیے کہ یہاں لائی تھی میں زندہ اور یہ ہو گیا مردہ. اس نے فوراً پالا بدل دیا اور اس نے فوراً اپنا پیدرا بدلا. ابھی تو ادھر کی تھی اب ادھر کی ہو گئی. کیا کیسے؟ کہانی کے قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہنے لگی علی زندہ لائی تھی زندہ ہی لے کے جاؤں گی. یہ جملے کے لیے میں نے جملے کہے بھائی یہاں تک محنت کیا کوشش ہے. زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی. اب عورتوں کی تو ہٹ دھرمیاں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے نا. ان کی تو ضدیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں. اللہ اکبر. زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی. اب میں ہوتا تو کہتا ارے بڑھیا جن کے سہارے زندہ لائی تھی انہیں بلا لے. انہیں بلا لے اور ان سے کہو کہ زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی. مگر نہیں وہاں تو تھے ہی نہیں. وہ تو سب لاپتہ ہو گئے. اس لیے کہ مقابلہ لاپتہ سے جو اللہ اکبر. یہ جب چلے گئے بڑھیا رہ گئی. اس نے کہا زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی. کہانی کے قدموں کو چھوڑ دے وہاں چلی جا. کہا نہیں مجھے کلمے پکانے کی ضرورت نہیں. مجھے علم ہے. اس لیے کہ لائی تھی علی کی دشمنی میں. اب کلمہ پڑھ لیا علی کی محبت کا تو میں راز سمجھ گئی. جس کی دشمنی موت دے سکتی ہے اس کی محبت زندگی ہے. اتنی ہوشیار تھی کہ ادھر مقابلہ ہوا دیکھا ہار گئی چپٹ گئی. زندہ لائی تھی زندہ لے کر جاؤں گی. کہا کیسے؟ کل لائی تھی دشمنی میں. سمجھ گئی کہ دشمنی علی کی موت دے سکتی ہے تو پھر کلمہ محبت کیوں نہ پڑھ لیا جائے تاکہ زندگی مل جائے. اللہ اکبر. یہ تو بڑھیا فیصلہ کر رہی ہے. علی کی عداوت کا نام موت ہے. علی سے محبت کا نام زندگی ہے. اب جسے زندگی چاہیے اسے چاہیے کہ علی کی محبت لے لے اور جسے موت چاہیے اس کا دل چاہے تو اسے علی پیدا کر کے پھرتا رہے. مولا نے فرمایا اگر زمین کے اندر محبت لے کے گئے تو زندہ. زمین کے اوپر بوجھ حیدر لے کے پھرے تو مردہ. چلتا پھرتا زندہ آدمی نہ سمجھنا یہ تو لاشیں ہے جو بغیر محبت علی کے پھر رہے ہیں. زندہ کون ہے؟ جس کے دل میں علی کی محبت. میں نے جملہ کہا تھا جب زندگی اور موت دنیا میں پھیلے
تو فرشتے فیصلہ کرتے ہیں، اور جب زندگی اور موت در اہل بیت پہ آ جائے تو فیصلہ علی و فاطمہ کرتے ہیں۔ زندہ تھا یا نہیں تھا؟ زندگی کی سانسیں کس کے ارادے سے رکی؟ علی کے۔ زندگی بڑھتے ہوئے قدم علی تک آئے تو رکے یا نہیں رکے؟ ادھر موت کا فرشتہ در سیدہ پہ، ادھر بڑھیا کا زندہ بیٹا در علی پہ۔ یہاں علی نے زندگی روکی، وہاں فاطمہ نے موت روکی، وہاں فاطمہ نے موت روک دی، یہاں علی نے زندگی روک دی۔ اب زمانہ پہچان لے کہ جو زندگی روک دے اسے علی کہتے ہیں، جو موت کو روک دے اسے فاطمہ کہا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ اکبر۔ اختیار موت اور حیات جس کے نوکروں کو مل جائے اللہ کی طرف سے، پھر وہاں اختیار موت اور حیات بدرجہ اولا ہو۔ موت بھی رک رہی ہے، زندگی بھی پلٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وقت ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ 5 منٹ کی اجازت اور دے دیجیے، اس کے بعد بس اجتماع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بات مکمل ہوگی، سر ثواب کے لیے کافی ہے۔ کیا خیر اگر ہے تو پھر زندگی آسانی سے، اور اگر شر ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر آسانی سے روح نکلنے والی نہیں ہے۔ مہینہ کون سا ہے؟ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ ایسے کیا سوال کر لیا مولوی صاحب؟ ماہ رجب الحمدللہ سب کو پتا ہے۔ اس میں ایک دعا پڑھی جا رہی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ماہ رجب ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ جب مسجد میں جا رہے ہیں انہیں تو پتہ ہی ہے، اور جو مسجد میں جا نہیں رہے وہ تو یوں ڈھونڈ رہے ہیں پڑھی جا رہی ہے نہیں پڑھی جا رہی ہے، کون سی پڑھی جا رہی ہے؟ کیا ابھی پوچھیں مولوی صاحب کون سی دعا ہے جو پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو مسجد میں جاتے ہی نہیں، پتہ تو جب چلے جب مسجد میں جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اس کے عجیب و غریب جملے، خیر اور شر۔ میں نے 2 جملے کہے ہیں۔ گفتگو مرتبط ہے، پراکندہ نہیں ہوئی، جدا نہیں ہوئی، موضوع ہے اپنی جگہ۔ میں نے کہا زندگی اگر چاہتے ہیں کہ آسانی سے مکمل ہو تو خیر کی عادت ڈالیں، اور اگر چاہتے ہو کہ جھٹکے لگیں تو آزاد ہیں، چاہے جیسے جھٹکوں میں گزار لیں۔ توجہ ہے؟ یہ ماہ رجب ملا جس کو نصیب خوش بہار، اس میں ایک دعا ہے جو خیر اور شر پہ مشتمل ہے۔ اس مہینے میں اللہ سے کچھ مانگو یا نہ مانگو، مگر ایک جملہ یہ دعا پڑھ کے ضرور مانگو۔ وہ کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر، اے وہ ذات کے جس سے خیر ہی کی امید کی جاتی ہے۔ وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور اے وہ ذات کے جس کے غضب سے بچا جا سکتا ہے ہر شر عمل کے انجام دینے کے بعد ہے، یعنی شر سے بچانے والا بھی تو ہے، خیر عطا کرنے والا بھی تو ہے۔ اور پہچانا، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، ایک تھوڑا لے کے زیادہ دینے والے۔ ابھی توجہ دیا آپ نے؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، وہ ذات کون ہے؟ ایک تھوڑا لے کے زیادہ دینے والے۔ اس دنیا میں زیادہ لے کے تھوڑا دینے والے تو بہت ہے، تھوڑا لے کے زیادہ دینے والا بس وہی ہے۔ یا من یعطی من سأل، اے وہ عطا کرنے والے جو اسے بھی دیتا ہے جو مانگ لے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اور اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہ مانگے۔ ومن لم یعرفہ، اور اسے بھی دیتا ہے جو تجھے پہچانتا نہیں ہے۔ کیا توحید کا تعارف ہے امام نے پیش کیا۔ اے عطا کرنے والے،
خیر بھی تو دینے والا، شر سے بھی تو بچانے والا، اسے بھی دیتا ہے جو مانگتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتا۔ آگے بڑھ کے کہا اسے بھی دیتا ہے جو تجھے پہچانتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا۔ ایسا کریم پروردگار ہے کہیں؟ اللہ اکبر۔ کبھی توجہ دی آپ نے؟ یہاں تک آ گئے جملے، کہا مولا نے جب تم نے یہ قصیدہ اللہ کا پڑھ لیا تو اپنا منشاء دل رکھ دو، مطمع نظر رکھ دو۔ کہا کیا؟ کہا آتنی بمسئلتی یا جمیع خیر دنیا و خیر الاخرہ۔ اے پروردگار جب میں نے تجھے ایسا مان لیا اور سمجھ لیا تو بس ایک ہی التجا ہے کہ دنیا کی خیر بھی آخرت کی خیر بھی میرے دامن میں ڈال دے۔ اللہ، یہاں جملے عجیب و غریب۔ دنیا کی خیر بھی آخرت کی خیر بھی کہاں ڈال دے؟ میرے دامن میں ڈال دے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِهِ يَا جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، اور میرے دامن کو بچا لے دنیا کے شر سے بھی، آخرت کے شر سے بھی۔ بھئی یہاں تک روک دی میں نے بات۔ کیا مانگو ماہ رجب میں؟ دنیا کی خیر مانگو، کچھ مانگو یا نہ مانگو، سب کچھ مانگو، مگر یہ جملے ضرور کو جو معصوم نے فرمایا، خیر مانگو دنیا کی، خیر مانگو آخرت کی، شر سے بچاؤ کرو دنیا کے، شر سے بچاؤ کرو آخرت کے۔ ایک کلیدی جملہ کہوں اور ذریعہ بات کہوں، اگر تمہیں خیر مل گئی تو شر سے بچ گئے، اور اگر خیر نہ ملی تو پھر شر مل جائے گا۔ جہاں خیر وہاں شر، جہاں شر نہیں وہاں خیر، اور جہاں خیر وہاں شر نہیں۔ ہم نے کہا دنیا کا ہر پیپر کلوز ہے، دین کا پیپر آؤٹ ہے۔ جب امتحان لیا جاتا ہے تو کیا اسکول کے بچوں کو اسکول کا پرنسپل یہ بتاتا ہے کہ یہ سوال آئیں گے؟ یہ نہیں، کوئی اسکول ہو چھوٹے اسکول سے لے کے بڑے کالجز تک اور بڑے یونیورسٹیز تک چلے جائیے، سوال چھپائے جاتے ہیں، چھپائے جاتے ہیں۔ نہیں، جب امتحان کی منزل آتی ہے تب سوال سامنے آتے ہیں، تو جو تیار ہوتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے، جو تیاری سے نہیں بیٹھتا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اگر دین کا مسئلہ ہے اور اسلام کا پیپر ہے جو اللہ نے سب سے پہلے آؤٹ کر دیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اور سوال جواب جاننے کے بعد بھی اگر کوئی فیل ہو جائے آنسر کلیئر، اس کے بعد بھی فیل ہو جائے، پھر مجھے بتاؤ اس کا علاج کیا ہے؟ لاپرواہی میں، غفلت میں، جہالت میں، جو لاپرواہی کا شکار ہو، غفلت کا ہو، جہالت کا ہو، جو ان تینوں کا شکار ہو جائے وہ فیل ہی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ہو گیا پھر، ہو گیا۔ پیپر آؤٹ ہے صرف اسلام کا، پیپر آؤٹ ہے صرف دین کا۔ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، حتیٰ اتنا پیپر آؤٹ ہو گیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی خیر لے کے آئے تو اس کی جزا ملے گی، اور ذرہ برابر شر لے کے آئے اس کی سزا ملے گی۔ اتنا پیپر آؤٹ ہو گیا۔ اچھا، یہ اللہ نے کتاب میں آؤٹ کر کے بند نہیں کیا تھا، بلکہ خیر اور شر کو
میدان میں پہچانوایا تھا جملوں کا مطلب ہے خیر اور شر کو میدان میں پہچانوایا تھا. جملہ کہوں خیر ہمیشہ میدان میں بتائی جاتی ہے, سر بند کمرے میں دیا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. تھوڑی سی لطیف بات ہے. شر کہاں کرتا ہے آدمی؟ من کمرے میں کرتا ہے, من کوٹڑی میں کر دیتا ہے. تو تھوڑا حیادار ہو, اور اگر بے حیائی پہ اترا ہو تو بند کمرہ ہو یا چوراہا ہو, جب اسے پھیلانا ہو نا شر تو وہ پھیلا ہی دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. اس آخری جملے بات مکمل ہو رہی ہے. آخری جملے اللہ کے رسول نے پیپر اتنا آؤٹ کیا کہ نہ مدینے میں سمجھایا, نہ مکے میں سمجھایا, نہ مدینے کی گلیوں میں, نہ مکے کی گلیوں میں, نہ خانہ کعبہ کے پاس, نہ مسجد النبوی کے پاس, بلکہ سارا اسلام سمیٹ کے اللہ کا رسول غدیر میں لے آیا. سارے مسلمانوں کو سمیٹ کے اللہ کا رسول میدان غدیر میں لے آیا, اور وہاں ایک آواز بلند کرائی, حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل. جو آگے چلے گئے پیچھے آ جاؤ, جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو جب تک یہ ایک جگہ جمع نہ ہو, تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. چاہنے والے سے کہا رسول اللہ نے پکارو حیا علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف, آؤ خیر کی طرف, آؤ خیر کی طرف. شر کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, خیر کیا ہے. اللہ کے رسول نے سب کو جمع کر کے اعلان کیا کرایا, آؤ خیر کی طرف. اب مجھے بتاؤ خیر کیا ہوگی, کب وہ عمل ہوگا جو اس کے بعد نبی انجام دے دے. خیر وہ عمل ہوگا کہ جو نبی انجام دے دے. اب نبی نے کیا کیا, حیا علی خیر العمل کی آواز بلند کرا کے صحابہ کو جمع کر کے حاجیوں کو اکٹھا کر کے کیا کیا, بکرا کٹوایا تھا, اونٹ ذبح کرایا تھا, دوبارہ نمازیں پڑھوائی تھی, زکات نکلوائی تھی. بتاؤ مجھے کیا کیا تھا. طواف خانے کا یہ سب تو پہلے کرا چکا. پھر کیا کیا, نبی نے دنیا نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر غدیر کا منظر دیکھ رہا تھا. نبی نے گجاؤں کا ممبر بنایا, ممبر پہ خود گئے, آج اکیلے نہیں علی کو بھی لے گئے, ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی, بتایا بھی, سنایا بھی, اور آواز دے کے کہا من کنت مولا علی مولا. دنیا سمجھ رہی تھی علی خلیفہ بن رہے ہیں, ہم سمجھ رہے تھے آج خیر کا اعلان. کہ اللہ کے رسول نے کائے کا اعلان کیا, خیر کا اعلان کیا. خیر کا اعلان کہاں ہوا, غدیر میں, میدان میں, ممبر پہ. جس میدان میں ہوا وہ میدان انوکھا, جس ممبر پہ ہوا وہ ممبر نرالا. اللہ اکبر. جس انداز سے ہوا وہ انداز الگ, جدا گانا. نبی نے علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اور اس کے یہ علی مولا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. اور جب نبی کریم کا نام لیا جائے تو سنا جائے تو صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد یا الفلاح. مجلس مکمل ہو رہی ہے. یا الفلاح نکل گیا پتلی گلی سے.
صلوات پڑھیے محمد ایسے بچ گیا تو کہاں نکلے گا؟ شر پہ چلا جائے گا. خیر جہاں وہاں شر نہیں، جہاں شر وہاں خیر ہے. توجہ کریں، ہم نے کیا سمجھا؟ نبی نے آج خیر کا اعلان کر دیا. کتنا یقین ہے اس خیر پر کہ چاہے انسان زندگی کے جھولے میں جھولے یا موت کی آغوش میں آ جائے، زندگی میں بھی مسکراتا ہے، موت کی آغوش میں بھی مسکراتا ہے. اس لیے کہ اسے پتا ہے نا، خیر کی محبت کا نام زندگی ہے اور خیر سے دشمنی کا نام موت ہے. صلوات پڑھیں محمد. بس خیر کو اپنانے کی کوشش کریں. جو محبت علی ہے یہ سب سے عظیم خیر ہے. غدیر میں نبی نے فرمایا خیر علی کی ولایت کا نام ہے، خیر علی کی زیارت کا نام ہے. یہ دکھایا بھی اور بتایا. دکھایا اس لیے تاکہ زیارت کر سکیں، بتایا اس لیے کہ دل میں محبت پیدا کر سکیں. یہ خیر ہے، یہ چھٹنے نہ پائے. یہ خیر ہے، یہ تمہارے دامن سے نکلنے نہ پائے. دولت چھوڑ جائے، زمین چھوٹ جائے، قیمتی چیزیں گم ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر یہ محبت علی کا ہیرا ضائع نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے. دنیاوی اموال زمین کے اوپر رہ جائیں گے، مگر یہ ہیرا اور یہ چراغ قبر کے اندھیرے میں روشنی کرے گا. ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین ہے کہ کہیں علی جائیں نہ جائیں، مگر جو ان کی زندگی بھر نوکری کرتا رہا، محبت قدم بھرتا رہا، ان کے لال کے آنسو بہاتا رہا، ان کی بیٹیوں کی بے ردائی کے اوپر آنسو بہاتا رہا، مرنے کے بعد زمانہ اسے بھول جائے مگر علی فراموش نہیں کرے، حسین فراموش نہیں. 2-3 جملے مصائب کے اور مجلس تمام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصائب یہ جو مجلس ہو رہی ہے ان کی قدر کریں. جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یہ بہہ کے زمین تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. کوئی بی بی آگے بڑھ کے انہیں لے لے، رومال جناب سیدہ آگے بڑھ جاتا. حسین کی محبت میں آنسو نکلا ہے تو یہ زمین تک جا رہے ہیں. اللہ آنکھیں اسپتار کریں اور مجلسوں میں رونے کی کوشش کیا کریں. چاہے سال ثواب کی مجلس ہو یا سید الشہداء شہداء کربلا کی مجلس ہو، یا میں اعضاء ہوں یا میں فاطمیہ ہوں، جب مجلس میں مصائب ہو رہے ہوں تو رونے کی کوشش کیا کریں. 1-2 آنسو کم سے کم آنکھوں سے نکلنے چاہیے. اس لیے کہ اگر بیوی کا رومال ہماری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو کے بغیر چلا گیا تو یہ بیوی کے دل کو ٹھیس پہنچنے گی. کیسا عزادار اسے سنایا جا رہا، اسے بتایا جا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر چاہنے والے کے مصائب ہوں، چاہے کمسن علی اصغر کے مصائب ہوں یا جوان بیٹے علی اکبر کے مصائب ہوں، یا برابر کے بھائی عباس کے مصائب ہوں، یا پھر حسین کی پردہ بہنوں کی بے ردائی کے مصائب. سنو میرے عزیزانو، 2-3 جملے سن لو، مجلس مکمل ہے. مثال ثواب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ مولا حسین نے سر کٹنے کے بعد موقع نیزہ پہ جا کے قرآن مجید کی تلاوت کی. کیونکہ مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے تو جملے کہہ کے مکمل کرو. مولا حسین سر کٹایا موقع نیزہ پہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین ہمیشہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک قرآن پڑھتے چلے گئے. کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کریم کرتا ہوا چلا. حسین تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ حسین قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں جب ہم نے تلاش کیا، جب ہم نے ڈھونڈا، جب ہم نے مقتل میں غور کیا
تو ہمیں ملا کہ حسین یوں تو قرآن پڑھتے ہی تھے، لیکن جہاں تماشائیوں کا زیادہ مجمع ہوتا تھا وہاں حسین بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ جہاں تماشائی زیادہ ہوتے تھے، جہاں دیکھنے والے زیادہ ہوتے تھے، جہاں اذیتیں پہنچانے والے لوگ زیادہ ہوتے تھے، وہاں حسین زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ بازار کوفہ، بازار شام، دربار کوفہ، یہاں حسین نے سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھا ہے۔ میں کہوں گا مولا آخر وجہ کیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ حسین اس لیے تلاوت کر رہے تھے کہ حسین سر کٹ گیا مگر دیکھ رہے ہیں میری بہن میری ناز، بیویاں بے مغناؤں چادر آ رہی ہیں۔ حسین تلاوت کر کے تماشائیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ارے تماشائیوں حسین کو دیکھو، میری بہن زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھو۔ مگر عزادارو قیامت آ گئی جب بازار کوفہ، بازار شام، بے مغناؤں چادر اہل حرم کا قافلہ گزر رہا تھا، منادی کے ندا، تماشائیوں تماشا دیکھو، علی کی بیٹیاں، نبی کی نوازیاں، عباس جیسے بھائی کی بہنیں، بے مغناؤں چادر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے۔ عجب نہیں زینب نے آواز دی ہوگی، اے میرے غیرتدار بھائی عباس، تو فرات کے کنارے سو گیا، یہاں ظالم تازیانے لگا رہے ہیں، تماچے لگا رہے ہیں۔ الذین آمنوا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين ورضينا وذكر رحمتنا